اپنے مردہ بھائی کا میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن پوچھتا ہے. سب کہیں گے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا کیسے گوشت کھا سکتا ہوں؟ آپ کے محلے میں اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے، لاش پڑی ہوئی ہو، آپ میں سے کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ جا کر اس لاش کے جسم میں سے بوٹیاں نوچ کر کھائے؟ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن آپ روز کرتے ہیں، روز کرتے ہیں. میں آپ اس سے مستثنا نہیں آئے. جس محفل میں بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ دوسروں کا گوشت کھانا ہے. قرآن کہتا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود میں اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خواہش، اندر کا شیطان، اندر کا وسوسہ. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ میں نے مثالیں دی ہیں. اگر ان میں سے ہر موضوع پر میں بات کرنا چاہوں تو پھر ہم وہ اپنی گفتگو جو ہے اس کو کمپلیٹ کر نہیں سکتے. اس لیے میں نے صرف مثال دی سمجھانے کے لیے کہ انسان جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کیسے اپنے علم کے خلاف جاتا ہے. کس کو نہیں معلوم کہ حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ کیوں نہیں جانتا کہ حسین کی اجازت کے بغیر کوئی جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھ سکتا؟ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ جنت جوانوں کی جگہ ہے؟ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا. پتہ ہے نا آپ کو؟ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت چلے جاؤں. آپ نے فرمایا جنت جوانوں کی جگہ ہے، بوڑھوں کی نہیں ہے. وہ بیچاری پریشان ہوئی، رونے لگی. کہا میرا کیا ہوگا؟ آپ مسکرائے، فرمایا کہ تم جوان ہو کر جاؤ گے. اس لیے کہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، اور ان سارے جوانوں کا سردار کون ہوگا؟ حسین ابن علی، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. اب جو ہستی تمام اہل بہشت جوانوں کے سردار کی حیثیت سے، زبان رسالت سے جن کا نام نکلا ہے، ان کے حوالے سے کیوں انسان بعض اوقات اپنے اندر انقباض اور اپنے اندر تاریکی محسوس کرتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات. ابھی کل پرسوں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، آپ کے پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے شعیب اختر. اس نے غالباً عاشور کے دن ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں ایک پوسٹ لگائی، یا حسین. ٹھیک ہے، یا حسین لگائی. 2 دنوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے اس کو ننگی گالیاں دی کہ تو شیعہ ہے، تو رافضی ہے، تو فلان ہے، تو نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کیوں اتنا پست ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ کیوں اتنا بے نور ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ کیوں اہل البیت اور نبی سے اتنا دور ہو گیا ہے، اور وہ بھی تشیع کے بوز میں اور دشمنان تشیع کے پروپیگنڈوں کی لپیٹ میں آ کر کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ حسین کا نام لینے والے کو کافر قرار دے دیتا ہے. ذرا سوچئے کیوں؟ جہالت. اصل بیماری جہالت. اصل بیماری اپنے اندر کے شیطان کی جال اور شیطان کی زنجیروں میں جکڑ جانے کی وجہ سے عقل کے استعمال سے انکار کیا. اصل وجہ یہ ہے.
مجھے بتائیے، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، اپنے اہل سنت دوستوں سے بھی، آپ سے بھی، آپ بھی ذرا ان کے ساتھ بھی بیٹھیے، مجھے یہ بتائیے اہل البیت کون ہے؟ اہل البیت کے حوالے سے جو مسلمہ ہستیاں ہیں وہ ہیں جن کو اصحاب کسا کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب کہا جاتا ہے اہل البیت، اہل البیت میں مسلمہ ہستیاں کون سی ہیں؟ جن کو اصحاب کسا کہا جاتا ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے، امام بخاری وہ حضرت ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر فاطمہ تشریف لائی، مولا علی تشریف لائے، امیر المؤمنین امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، نبی کریم تشریف لائے، سب کے سب ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے، اوپر ایک چادر لے لی جو آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ چادر کے نیچے سب کے سب جمع ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور عرض کیا بارلہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، بارلہ تو گواہ رہنا یہ میری اہل البیت ہے۔ روایت کس نے نقل کی؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری شیعہ ہے؟ نہیں۔ کتاب شیعوں کی ہے؟ نہیں۔ کیا حوالے غلط ہیں؟ نہیں۔ تو اہل البیت کون ہے؟ یہ پنجتن آل ابا۔ اب آگے خود اسی حدیث کے اختتام میں ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ شیعہ روایت نہیں بیان کر رہا، میں بھی داخل ہو جاؤں، جو زوجہ رسول ہے، ام المؤمنین ہے، ہم امہات المؤمنین کے احترام کو، ان کے تقدس کو اپنے ایمان کا اور قرآنی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے امہات المؤمنین کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے، لیکن امہات المؤمنین کو اہل البیت سے جدا ہم نہیں کرتے، رسول نے کیا ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ تو بخاری کی روایت کے مطابق رسول کریم نے فرمایا لا، اس کے بعد فرمایا انتی علی الخیر، اے میری زوجہ تم خیر کے رستے پر ہو، لیکن اہل البیت اور ہیں تم اور ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اہل البیت میں کون آئے؟ نبی اور علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہم السلام، یہی 5 لوگ آئے، اور اس کی تصدیق قرآن نے بھی کر دی۔ کہاں پر کی؟ مباہلے کی آیت میں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب معاشرے میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کر کے بتائیں کہ ہم وہ ہیں جن پر علی کی محبت میں ہمیشہ ایسے فتوے لگتے رہے، اس لیے ہم خوش ہیں کہ یہ فتوے خود علی پر بھی لگتے رہے۔ جب علی پر لگے تو اس کے بعد علی کے پیروکاروں پر لگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کون سا سرمایہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، فرمایا تمہاری مٹھی بند ہو اور مٹھی میں ہیرا ہو، ساری دنیا کہے کہ تمہاری مٹھی میں پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہارے ہاتھ میں، تمہاری مٹھی میں ہیرا ہے، اور اگر تمہاری مٹھی میں پتھر ہے، ساری دنیا مل کر کہے کہ یہ ہیرا ہے تو تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مٹھی میں پتھر ہے، ہیرا نہیں ہے۔
ہم نے اہل البیت کا دامن تھاما ہے. اب ساری دنیا سامنے کھڑے ہو کر ہمیں کچھ بھی کہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اہل البیت کے چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، اور ان کے لیے جان دینے والے بھی ہیں. اس لیے کسی کے کچھ کہنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اسی موضوع پر. اہل البیت کون ہے؟ یہ 5 ہستیاں. اب ان 5 ہستیوں میں آخری ہستی کون ہے؟ حسین ابن علی. ایسا ہی حسین ابن علی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. نماز اسلام میں کون سا درجہ رکھتا ہے؟ پہلا اور اہم ترین فریضہ ہے. الصلاۃ عمود الدین. سنا ہے نا آپ نے؟ حدیث سنی ہے. الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. جیسے یہ پلر ہے، اگر یہ پلر ہٹ جائے تو آپ کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. اس لیے اگر نماز نہیں ہے کسی کی زندگی میں تو اس کی زندگی میں چاہے سب کچھ ہو، کچھ بھی نہیں ہے. حدیث ہے نا. اب آگے دیکھیے، اسی حدیث کے تسلسل میں فرمایا ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اگر انسان کی نماز قبول ہو جائے تو اس کا روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، جہاد بھی قبول، تقوی بھی قبول، قرآن بھی قبول، دعا بھی قبول، عزاداری بھی قبول، ہر کام قبول. لیکن اگر اس کی نماز قبول نہ ہو تو پھر چاہے وہ کچھ بھی کرے، 10,000 سال اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا رہے اور سجدے کرتا رہے، نماز اگر قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. اب نماز کی قبولیت کی ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نماز میں ہمیشہ، ہر نماز میں تم نبی اور آل نبی پر درود پڑھو. وہ نماز جو تمام اعمال کی بنیاد اور پلر ہے، اس نماز کا پلر نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہے. اب اگر کوئی شخص 1000 سال تک نماز پڑھے، 1000 سال تک شب و روز نماز پڑھے، لیکن اگر آل محمد پر درود نہ بھیجے اس نماز میں تو اس کی وہ نماز کچرے کے ڈبے میں پھینک دی جائے گی، کسی کام نہیں آئے گی. اب اگلی بات، مسلمانوں، جس نماز کا پلر حسین ہے، جس نماز کی قبولیت کی شرط حسین پر درود ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آل محمد میں حسین سب سے روشن چہرہ ہے. سب سے ازواج نہیں آئے، اصحاب نہیں آئے، لیکن حسین ہے. جو حسین آپ کی نماز کی قبولیت میں پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان حسین کو آپ سلام بھیجے بغیر اپنی نماز کو نماز قرار نہیں دے سکتے. اس حسین سے محبت کرنے والا کافر نہیں ہوتا، پکا مسلمان ہوتا ہے. سلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد. مشکل ہماری یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد ایسے ادوار آئے جن ادوار میں
اقتدار کے حوالے سے اہل البیت کی محبت رکاوٹ تھی اقتدار کو حاصل کرنے کے حوالے سے. لہذا میں بہت سربستہ اور مختصر عرض کر رہا ہوں چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. اہل البیت علیہ السلام کو دین سے نکالنے کی کوشش کی گئی اور ایک ایسے دین کا تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس میں اہل البیت کا رول نہ ہو. اہل البیت کا رول نہ ہو. کوشش یہ ہوئی. اب اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو شاید ہم بھی تسلیم کر لیتے. اگر نبی کریم کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو شاید ہم بھی تسلیم کر لیتے. ہم نے کیوں اس جمہور کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے اہل البیت کو دین سے الگ کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو وہ اہل البیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا ملے یا جائے چند روزہ ہے. دنیا عارضی ہے لیکن وہ دنیا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں وہ ابدی ہے. یہ عارضی دنیا چھن جائے کوئی بات نہیں, جان چلی جائے کوئی بات نہیں, زندانوں میں جانا پڑے کوئی بات نہیں, لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, 10,000 سال نہیں, 100,000 سال نہیں, 1,00,000 سال نہیں, 1 ارب سال نہیں, پھر وہ زندگی ہے جس میں جب تک خدا ہے وہ زندگی ہے. توجہ نے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک اللہ کی ذات قائم ہے وہ زندگی ہے. اب آپ دیکھیے ایک ایسی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس زندگی کی بنیاد آل محمد کی مودت اور محبت ہے. اب اگر اس مودت کو, اس محبت کو, اس عقیدت کو, اس ولایت کو پکڑنے کے لیے ہمیں 50-60 سالہ زندگی قربان کرنی پڑے, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قربان کر لیں گے لیکن اللہ سے دور نہیں بھاگیں گے. بنیادی فرق یہاں پر ہے, بنیادی جو مشکل ہے وہ یہاں پر ہے. اہل البیت کے مقام کو چھپانے کی کوشش کی گئی, اسی لیے اہل البیت کو امت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, اسی لیے امت کو اہل البیت سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی, اسی لیے. اب آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ پر غور کریں. حسین ابن علی بہت بڑے ہیرو ہیں اسلامی تاریخ میں. جو کام حسین ابن علی نے کیا وہ امیر المؤمنین نے نہیں کیا, وہ امام حسن نے نہیں کیا, چونکہ ماحول ایسا نہیں تھا. لیکن حسین ابن علی نے جو کام کیا وہ بڑا عجیب ہے. وہ کیا ہے ذرا سوچنا. روایات ہے نا کہ نبی کریم پر منافقین نے حملہ کیا. اہل سنت کے یہاں بھی روایت ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. اہل سنت کے یہاں بخاری اور مسلم اور کچھ اور کتابوں میں روایت تفصیل سے ہے کہ آخری حصے میں عمر کے 12 منافقوں نے نبی کریم پر حملہ کیا. نبی کریم بچ گئے, منافق بھاگ گئے, لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کو رسول کریم نے ان منافقوں کا پتہ بتا دیا جن کو ہم حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں. یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ ایسے منافق تھے. وہ کافر تھے, مشرک تھے؟ نہیں, مشرک نہیں تھے. پھر مسلمان تھے. کیسے مسلمان تھے؟ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے والے مسلمان. کیسے مسلمان تھے؟ صبح و شام رسول کو دیکھنے والے مسلمان. کیسے مسلمان تھے؟ جن پر صحابیت کا اطلاق ہوتا تھا کہ یہ صحابی ہے. ایسے مسلمان تھے. لیکن انہوں نے حملہ کیا, نبی کریم بچ گئے. اب باقی
باقی روایات کہتی ہیں کہ نبی کریم کو زہر دیا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، لیکن تلوار سے نہیں، زہر سے۔ بہرحال یہ بھی روایات میں موجود ہے، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے انہی پنجتن کو دیکھیے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باری آئی۔ نبی کریم کے کتنے عرصے کے بعد، کتنے عرصے کے بعد؟ زیادہ سے زیادہ جو عرصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے 6 ماہ۔ کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ۔ اس خاتم الرسل اور اشرف الانبیاء ہستی کی اکلوتی نشانی، پنجتن آل ابا میں سے ایک فرد، اہل البیت میں محور اہل البیت۔ چونکہ قصہ کی اس حدیث میں جب تعارف پیش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جو اصحاب قصہ ہے یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، اور وہ ابوہا، اور فاطمہ کے والد ہیں، وہ ابوہا ان کے والد ہیں، وہ بالوہا اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں۔ اصل کون ہے؟ اصل کون ہے؟ فاطمہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی کو اصل بنایا جاتا، کہا جاتا یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کے بھائی ہیں اور داماد ہیں۔ لیکن تعارف ایسے نہیں ہوا، تعارف ہوا فاطمہ کے ذریعے سے۔ ہم فاطمہ، یہ جو اصحاب قصہ ہیں ان میں یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے والد، یہ فاطمہ کے شوہر اور یہ فاطمہ کے 2 بچے۔ وہ فاطمہ کتنے عرصے بعد شہید ہوئی؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ۔ کیا مسلم امہ کو پتا چلا کہ کس نے شہید کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھپایا گیا، بات چھپا لی گئی، بات ایسے کر دی گئی کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ نتیجتاً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قتل ناحق چھپ گیا، رسول کریم کا قتل ناحق اس روایت کے مطابق چھپ گیا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین کی باری آئی، پنجتن آل ابا جن پر درود بھیجے بغیر ایک مسلمان کی نماز نہیں کہلاتی، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ دور نہ جائیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علی کی باری ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آپ پر حملہ ہوا، آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت کھڑی ہو گئی اور مختلف حصوں میں علی کے خلاف میدان عمل میں لوگ آتے رہے، کبھی جمل کی صورت میں، کبھی نہروان کی صورت میں اور کبھی صفین کی صورت میں، اور آخر کار اس علی کو بھی مسجد کے محراب میں شہید کر دیا گیا، اور دنیا کہتی ہے کوئی ابن ملجم آیا تھا اور اس نے شہید کر دیا تھا۔ پیچھے کون تھا؟ پیچھے کون تھا؟ ادھر پیچھے کون تھا؟ ادھر پیچھے کون تھا؟ ادھر پیچھے کون تھا؟ اس کے بعد امام حسن، امام حسن مجتبیٰ ایک عرصے تک شامیوں کے خلاف میدان میں رہے، اور آخر کار ساتھ جب چھوڑ دیا گیا تو صلح پر مجبور ہوئے، اور جب صلح پر مجبور ہوئے تو صلح بھی اس طرح سے کی کہ رہتی دنیا تک سب کو پتا چلے کہ حسن ابن علی نے صلح کے لیے جو شرائط رکھی وہ شرائط کیسی شرطیں تھیں، اور اس پر کس نے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا، اس طرح سے شرطیں رکھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب حکومت آپ سے چھین گئی، حکومت کہیں اور چلی گئی، تو اس کے بعد آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ نام آتا ہے بیوی کا، لیکن بیوی کو کس نے تیار کیا، کس نے پیسہ دیا، کس نے لالچ دی، کس نے زہر فراہم کیا تاکہ
حسن ابن علی جام شہادت نوش کرے. تاریخ چپ ہو گئی, مسلمان خاموش ہو گئے, خاموش. یاد رکھیے ان 4 ہستیوں کے ساتھ ایسا ہوا. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اہل البیت اور اصحاب قصہ کے دشمنوں اور قاتلوں کو کربلا میں گھیر کر سامنے رکھا اور پوری دنیا کو بتایا کہ اب پہچان لو کہ اہل البیت کے قاتلوں کا کھرا کہاں تک پہنچتا ہے. اہل البیت کے قاتلوں کا کھرا کہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے جب حسین ابن علی کا نام آئے گا تو کربلا کا واقعہ کھلے گا. جب واقعہ کھلے گا تو قاتل اور مقتول کا تعارف بھی سامنے آئے گا. پھر پتا چلے گا قاتلوں میں کون کون لوگ تھے, پھر پتا چلے گا مقتولین میں کون کون لوگ تھے, پھر پتا چلے گا ان کے باپ کون تھے, پھر پتا چلے گا ان کے دادا کون تھے, پھر پتا چلے گا ان کی اولادیں کون تھی. نتیجہ یہ ہے کہ 61 ہجری کی کربلا صرف کربلا معلیٰ عراق میں دفن ہونے والا واقعہ نہیں ہے, بلکہ تا قیام قیامت اہل البیت کی حقانیت کے پرچم کو سربلند کرنے کا واقعہ ہے. اسی لیے حسین کے نام سے, حسین کے ذکر سے, حسین کے پرچم سے, حسین کی عزا سے, حسین کے ماتم سے, حسین کے جلوس سے, حسین کی مجلس سے دنیا ڈرتی ہے اور اس کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کون سا مذہب ایسا ہے جو جھوٹ کی اجازت دیتا ہے. عرض کیا تھا جو لوگ تھے انہوں نے سنا ہوگا کوئی مذہب جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا, کوئی مذہب بہتان کی اجازت نہیں دیتا, کوئی مذہب الزام تراشی کی اجازت نہیں دیتا, کوئی مذہب کسی بے گناہ کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر کیسے ہوا کہ اہل البیت کے خلاف جھوٹ بھی بولا گیا, تہمتیں بھی لگائی گئی, کردار کشی بھی کی گئی اور گردنیں بھی کاٹی گئی؟ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے نہیں کیا, مذہب کا لباس پہنے ہوئے ابلیسی فکر نے یہ کام کیا. مذہب کے لباس میں ابلیسی سوچ اور ابلیسی فکر میں. اس لیے شیعہ کو بھی چاہیے, سنی کو بھی چاہیے کہ اس ابلیسی سوچ کو سمجھے. اگر اس کو سمجھ جائیں تو خود بخود سب کا ہاتھ ہوگا اور علی و آل علی کا دامن ہوگا. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں, بار بار کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے تشیع کے حوالے سے, تشیع کے عقائد کے حوالے سے, بغیر کوئی چیز پڑھے, بغیر کوئی چیز جانے. ہر روز حملہ, ہر روز پروپیگنڈا, معصوم بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کے ذہنوں کو تشیع کے حوالے سے زہر آلود کر دیا جاتا ہے. یہ آج کی روش نہیں ہے. مدینہ ہے, امام حسن مجتبی بازار میں آ رہے ہیں, اچانک سامنے سے ایک شخص
یوں دیکھتا ہے، کہتا کہ تم حسن ابن علی ہو، یوں بڑے توہین آمیز انداز میں آپ فرماتے ہیں ہاں میں حسن ابن علی ہوں. جیسے ہی فرماتے ہیں وہ بے تحاشا گالیاں بکنے لگا، مسلسل گالیاں. امام حسن خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ سنتے. جب وہ گالیاں دے چکا، چونکہ ہر بندے کے اندر گالیوں کی ایک تھیلی ہوتی ہے، خالی ہو جاتی ہے نا آخر میں. جب وہ تھیلی خالی ہو جاتی ہے، اس کے بعد امام حسن نے دیکھا اب موقع ہے بات کرنے کا. فرماتے ہیں کہ لگتا ہے تم شام سے آئے ہو. کہا کہ ہاں میں شام سے آیا. کہا کہ ہاں شام والوں کی ایسی ہی تربیت ہوئی ہے، دور سے آئے مسافر ہو، آؤ میرے گھر چلو، میں تمہاری خدمت کروں، تمہارے لیے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کروں، تمہاری تھکن اترے. مورخ کہتا ہے کہ وہ شامی جب حسن ابن علی کی یہ روش اور یہ رویہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے اندر کی دنیا اتنی تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں. یہ کیا ہے؟ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، جھوٹ کا جواب جھوٹ نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کی معرفت حاصل کر پاتے، اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ ہم کیا کہتے ہیں، اگر لوگوں کو ہمارے کلام، ہماری سیرت، ہماری سنت اور ہمارے پیغام کی صلوات بھیجیں محمد تو میں حدیث سنا رہا تھا. فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. لوگ اس لیے ہم سے دور ہیں کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں. دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن دوستوں نے ہمیں اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جس طرح پیش کرنے کا حق تھا. یہ یاد رکھیے، ان مجالس عزاداری دشمنوں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے، پوری طاقت. اس طاقت کے مقابلے میں اہل البیت نے بھی اپنی پوری توانائی خرچ کی ہے تاکہ ان کے ان پروپیگنڈوں کو ختم کر سکیں، لیکن ساتھ دینے والے ہمیشہ کم تھے، میدان میں کھڑے ہونے والے ہمیشہ کم تھے. جب میدان میں کھڑے ہونے والے کم ہوں گے تو نتیجتاً دشمن کا پروپیگنڈا بھاری پڑ جائے گا، اور جب دشمن کا پروپیگنڈا بھاری پڑے گا تو نتیجتاً حق کی بات چھپ جائے گی، اور جب حق کی بات چھپے گی تو لوگ حق سمجھ کر باطل کو اختیار کریں گے اور باطل سمجھ کر حق سے جان چھڑائیں گے. یہی کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو دو ایک مثالیں دے دیتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے 70 سالوں تک یا بعض روایات میں 90 سالوں تک جس طرح کی فضا بنائی گئی، اس میں گویا نماز دین کا حصہ ہے، اور نماز کا حصہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینا اور سب کو شتم کرنا. ایک ایسے معاشرے میں علی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ علی کے دشمنوں کا بغض کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. نتیجتاً وہ جو صورتحال تھی وہ آگے بڑھتی رہی اور مسلسل بڑھتی رہی،
اور آج بھی ہم اپنے معاشرے میں اس صورتحال کو محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد. لیکن جب آپ کسی عام مسلمان کو بٹھا کر ان کے سامنے اہل البیت کی عظمتوں کو انہی کی کتابوں سے پیش کر کے بتاتے ہیں تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. امام احمد ابن حنبل کا نام آپ نے سنا ہے. میں اس سے پہلے ایک اور واقعہ نقل کروں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، ذہن سے نکل نہ جائے. میں نے عرض کیا نا کہ اہل البیت نے اپنی پوری توانائی لگائی ہے کہ حق کو زندہ رکھا جائے. امام حسین علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ شیعوں کتنے بیٹے ہیں؟ خاموشی ہے. امام حسین علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، آپ نے تینوں کے نام علی رکھ دیے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کے نام آپ نے علی رکھ دیے. فرمایا امویوں نے میرے بابا علی کا نام مٹانے کے لیے جتنی اشرفیاں خرچ کی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا. تو یہ جو علی کا نام آج محبوب ہے پورے عالم میں، اس کی وجہ اہل البیت کی یہ قربانیاں ہیں. اہل البیت نے اس طرح سے دفاع کیا ہے. اب آپ ایک اور واقعہ سن لیں. امام نسائی نام سنا ہے آپ؟ سنن نسائی کا نام بھی سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ سنن نسائی شیعہ کتاب ہے یا اہل سنت؟ اہل سنت کتاب ہے. مرحبا، آفرین آپ کی معلومات. اہل سنت کی سنن میں سے ایک کتاب ہے. یہ جو 6 بنیادی کتابیں ہیں اور 2 صحاح، 4 سنن، ان 4 میں ایک امام نسائی کی کتاب ہے. امام نسائی نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خصائص علی. کیوں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ دمشق آئے، مسجد اموی میں چلے گئے، دیکھا ہر طرف علی پر، علی ابن ابی طالب پر لعن طعن جاری ہے. پریشان ہوئے کہ نبی کے بھائی، نفس رسول، ولی خدا اور ان کے عقیدے کے مطابق خلیفہ چہارم، اور ان کے خلاف اتنی بے باکی کے ساتھ ہرزہ سرائی، یہ کیوں ایسا ہو رہا؟ اٹھے، باہر نکلے، کہیں پر بیٹھے، جو خود محدث تھے، انہوں نے ذہن میں جتنی بھی حدیثیں موجود تھیں ان کے حوالے تلاش کیے، جمع کیا اور کتاب لکھی خصائص علی، علی کی خصوصیات پر وہ حدیثیں جو نبی کریم سے منقول ہیں. ساری حدیثیں نہیں ہیں جو ان کو یاد تھی، لکھی، لکھ کے لے کے آ گئے. امام نسائی کا نام سب نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث ہیں. جب مسجد اموی میں آئے تو سب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے محدث ہیں تو منبر پر چڑھیے اور کچھ حدیثیں سنائیے. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، منبر پر چڑھے اور وہ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں جو امیر المؤمنین کے حوالے سے رسول کریم سے منقول تھی. پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی تو نیچے کھلبلی مچ گئی. جس شخصیت کو ساری عمر اس مسجد میں ہم گالیاں دیتے رہے 90 سال، اس شخصیت کے حوالے سے آج مسجد کے ممبر سے ان کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ بہرحال جب وہ اترنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے یہ سارا تو کر لیا، کوئی بات نہیں، ذرا ہمیں امیر شام کی کچھ فضیلتیں بھی سنا دیں. رسول کریم سے منقول. یہ میں شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا، اہل سنت کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں.
اور خصائص علی سے، اس کا مقدمہ پڑھیے. آج ہمارے ہاں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور تشریح بھی کیا، خود وہ بھی اہل سنت کے جید علماء میں سے اردو میں موجود ہے، اردو بازار لاہور میں آپ کو دستیاب ہے. جب کہا کہ کچھ امیر شام کے حوالے سے بھی کہیے، تو انہوں نے کہا امیر شام کے حوالے سے نبی سے کوئی ایک صحیح حدیث بھی منقول نہیں آئے. جب یہ کہا تو کہا کچھ، کہا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا سکے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی. جیسے ہی وہ اترے، اسی مسجد کے مأمومین اور نمازیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا، جوتوں، گھونسوں، مکوں اور لاتوں سے ان پر ضرب و شتم اور خوب ظلم کیا. اور جب وہ بالکل بے جان ہوئے تو پھینک دیا. ان کو لوگ اٹھا کے لے گئے. اسی درد اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ بعد میں مکہ یا مدینہ پہنچ کر انتقال کر گئے. اور تاریخ اہل سنت میں علی کی فضیلتوں کے مدافع کی حیثیت سے پہلے اہل سنت محدث ہیں جو شہید ہوئے لیکن علی کی ذات پر کمپرومائز نہیں کیا. یہ اہل سنت ہے. اور یہ ادھر اہل تشیع، جن کو معلوم ہے پنجتن کون ہے، جن کو معلوم ہے اہل البیت کون ہے، وہ اپنی جان دیتے ہیں لیکن اپنی دنیا قربان کرتے ہیں، لیکن اپنی آل و اولاد قربان کرتے ہیں، لیکن علی پر کمپرومائز نہیں کرتے، اہل البیت پر کمپرومائز نہیں کرتے، سودے بازی نہیں کرتے، اپنی آخرت دنیا کے عوض کبھی بھی نہیں بیچتے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہوں اہل البیت اور خصوصاً کربلا کے ذکر کو جتنا ہو سکے عام کریں، جتنا ہو سکے. مجھے یاد دلائیے گا کل میں اسی ذکر کربلا کے حوالے سے وہ روایتیں آپ کو سناؤں جس سے آپ کے اپنے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں کہ اللہ کے رسول نے اور ائمہ اطہار نے ایسی احادیث بیان کی ہے کربلا کے واقعے کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا وہ واقعہ ہے جو اس پورے عالم میں ایک سرخ خون کی لکیر کھینچ کر بتاتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک اور روایت عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سنیں گے؟ روایت سناؤں آپ کو. یہ بھی میں شیعوں کی روایت نہیں بتا رہا اس وقت، شیعوں کی نہیں بتا رہا. امام احمد ابن حنبل، اہل سنت کے کتنے مکاتب فکر ہیں؟ 4. ان میں ایک حنفی ہے، دوسرا شافعی ہے، تیسرا مالکی ہے، چوتھا حنبلی ہے. حنبلی کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے. امام احمد ابن حنبل نے کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، صحابہ کرام کی فضیلتیں. وہاں پر انہوں نے امیر المومنین کا ایک چیپٹر باندھا تھا. اس چیپٹر میں نقل ہوئی ہے یہ بات. کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے آ کر پوچھا کہ بابا جان ہمیں یہ بتائیے کہ رسول پاک کے صحابیوں میں اگر درجہ بندی کی جائے، چونکہ اہل سنت ہے اس لیے کہا کہ اگر صحابیوں میں اصحاب رسول میں درجہ بندی کی جائے تو درجات کے لحاظ سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کون بنتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے شروع کیا بتانا، کہا کہ پہلے درجے کے صحابی حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان ہیں، چوتھے فلان ہیں فلان ہیں. اور وہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوا اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے 16 اصحاب کا نام لیا. کتنے؟ 16 اصحاب کا نام لیا. بیٹے نے روک دیا، کہا کہ بابا جان آپ نے 16 اصحاب
صحاب کا نام لیا درجے کے لحاظ سے کہ پہلا درجہ فلان کا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ نے علی ابن ابی طالب کا کوئی نام نہیں لیا؟ کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ یا پھر صحابیوں میں اتنے نیچے ہیں جو آپ نے ان کا نام لیا ہی نہیں؟ تو والد نے، امام احمد بن حنبل نے پلٹ کر کہا، بیٹا تم نے مجھ سے سوال اصحاب کا کیا تھا، تم نے مجھ سے سوال صحابہ کا کیا تھا، میں نے صحابہ کے درجات بتائے ہیں، تم نے مجھ سے اہل البیت کا نہیں پوچھا تھا۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا کہ اہل البیت وہ ہیں لا تقاس بہم احد، اہل البیت وہ ہستیاں ہیں اور علی ان کا سرخیل، اور علی وہ ہستی ہے جن کا مقابلہ کل عالم میں کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون ہے؟ اہل سنت علماء۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو کیوں نہیں پتا ان چیزوں کا؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں کا پتا چل جائے تو خود بخود لوگ تڑپ کر آئیں گے علی اور آل علی کی طرف۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر باغ ہو خوشبو کا، پھولوں کا، دوسری طرف کانٹے ہوں، آدمی کانٹوں کی طرف جائے پھولوں کو چھوڑ کر؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اہل البیت کو کوئی چھوڑ کر اہل البیت کے دشمنوں کی طرف جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جب عقل سے کام نہ لیا جائے، شعور سے کام نہ لیا جائے اور سوچنے کے دروازے بند کر دیے جائیں اور ملا یہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی دین ہے، تم نے عقل استعمال نہیں کرنی، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا چھن جاتا ہے اور خدا کی جگہ بت لے لیتا ہے۔ سلوات دیجیے محمد علیہ وسلم۔ زیادہ ٹائم ہو گیا، جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا سلوات دیجیے۔ لگتا ہے سبھی تھکے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات دیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی کو پہچانیے، حسین ابن علی کو پہچانیے۔ پہچاننا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں امام حسین وہ ہیں جن کے والد علی تھے، والدہ فاطمہ تھی اور نانا رسول پاک تھے اور بھائی حسن تھے۔ یہ بالکل ابتدائی شناخت ہے۔ اصل شناخت یہ ہے کہ ہم مقام حسین کو پہچانیں، مقام حسین، کہ حسین کون ہے۔ اگر ہم اس مقام کو اپنے، چونکہ اس مقام تک ہماری رسائی نہیں ہے، مشکل یہ ہے، ہمیں جب کہا جاتا ہے چوتھا آسمان، تو ہم یہ جو ہمارے سامنے نیلگوں فضا ہے، اس فضا کو دیکھ کر تصور کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر کہ اسی طرح کی کوئی اور جگہ ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ تو ہماری عقلیں کام نہیں کرتی۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کا مقام، تو ہم دیکھتے ہیں ایک صدر کا مقام، ایک وزیر اعظم کا مقام، ایک سربراہ مملکت کا مقام، اس سے کمپیریزن کر کے کہتے ہیں اچھا اس طرح کا ایک مقام ہوگا۔ نہیں، حسین وہ ہیں جو دنیا میں جانشین خدا ہے۔ حسین اللہ کے زمین پر اللہ کے خلیفہ کا نام ہے، حجت خدا کا نام ہے۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے جس کی رضا رب کی رضا ہوتی ہے اور جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے حسین وہ ہے جو اگر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر حسین راضی نہ ہو تو اللہ بھی راضی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ حسین کو راضی کرنے کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل پاک ہوگا تو حسین راضی ہوگا،
دل جتنا نورانی ہوگا حسین اتنے ہی راضی ہوں. دل اگر ناپاک ہوگا تو حسین بھی راضی نہیں ہوں گے. اس لیے حسین کو راضی کرنے کے لیے حسین کے مقام کو اپنے ظرف کے مطابق جتنا ہمارا برتن ہے, کسی کا برتن 1 لیٹر کا ہے, کسی کا آدھے لیٹر کا ہے, کسی کا 10 لیٹر کا ہے, کسی کا ہو سکتا ہے 100 لیٹر کا ہو. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حسین کو پہچاننے کی کوشش کرے. جتنا وہ پہچانے گا اتنا وہ بلند ہوتا چلا جائے گا. اور حسین کا دروازہ وہ عظیم دروازہ ہے جو اپنی وسعت کے حوالے سے انسانوں کے لیے اتنا وسیع ہے کہ بدترین انسان بھی اگر ایک دفعہ پلٹ آئے حسین کی طرف تو حسین کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. حسین کا دروازہ بہت وسیع ہے, بہت زیادہ وسیع ہے, اس لیے کہ حسین کا درد بہت زیادہ وسیع ہے, حسین کا غم بہت زیادہ وسیع ہے, حسین کا دکھ بہت زیادہ وسیع ہے. حسین کے درد کو محسوس کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اگر انسان اپنے اندر انسانیت کو زندہ دیکھ پائے تو وہ حسین کے درد کو محسوس کر سکتا ہے, ورنہ محسوس نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ آئے آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس نجف میں, عرض کیا کہ ہم نے ایک روایت سنی ہے. روایت ہم نے یہ سنی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد 40 سال تک امام زین العابدین علیہ السلام روتے رہے اور خون کے آنسو روتے رہے. ہم نے یہ روایت سنی ہے 40 سال. عرض کیا کہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ امام زین العابدین 40 سال خون کے آنسو روتے رہے؟ یا مبالغہ ہے, وہ روتے تھے لیکن خون کے نہیں, لیکن مبالغتاً کہا گیا کہ وہ خون کے آنسو روتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ حکیم ظاہر اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع تقلید, بہت بڑے فقیہ اور بڑی بڑی کتابوں کے مصنف. انہوں نے جب یہ سوال سنا ان بادیہ نشین عراقی اعراب سے, سر جھکا لیا. جیسے ہی سر جھکا رونے لگے, اور جب رونے لگے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے رونے کی مقدار بڑھتی چلی گئی اور پھر بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے, اور کندھے ہلتے تھے, ہچکیاں لگی ہوئی تھیں, مسلسل روئے چلے جا رہے. سب پریشان, سب نے رونا شروع کر دیا جب یہ منظر دیکھا. کافی دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا, رومال رکھا نیچے. جیسے ہی نیچے رکھا سامنے والوں نے دیکھا کہ رومال میں جا بجا خون کے دھبے ہیں, خون کے دھبے. پریشان ہوئے, کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں سے خون؟ فرمایا دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا, میں کربلا میں نہیں تھا. کربلا کے واقعے کو انجام پائے ہوئے 1400 برس ہو چکے ہیں. میں 1400 برس کے بعد بھی جب یاد کرتا ہوں 61 ہجری کے کربلا کو, جب میں روز عاشور کو یاد کرتا ہوں, جب میں حسین کی تنہائیوں کو یاد کرتا ہوں, جب میرے کانوں میں حسین کی حل من ناصر ینصرنی کی آواز آتی ہے, جب میں زینب کبریٰ کے سر سے چھنی ہوئی چادروں کا پڑھتا اور سنتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں کہ سکینہ پیاس سے پکار رہی ہے العطش العطش, جب میں دیکھتا ہوں کہ علی ابن الحسین حضرت علی اکبر کے سینے سے برچھی جب واپس نکالی گئی تو کلیجہ بھی ساتھ میں باہر آ گیا, جب میں دیکھتا ہوں کہ قاسم ابن حسن کے اس نوجوان جسم کو گھوڑوں کے سمو تلے پامال کر دیا گیا, اور جب حسین نے سمیٹا تو اٹھا نہیں پائے,
جب میں دیکھتا ہوں کہ علی اصغر ننھا سا وہ مہمان جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ بچہ تڑپ تڑپ کر ایسے رویا جیسے ماہی بے آب پانی سے نکل کر اچھل اچھل کر تڑپ کر روتا ہے۔ جب میں یہ سارے مناظر صرف سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو گرتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی زینب کو ردا چھنتے دیکھا، حضرت زین العابدین نے ام کلثوم کی ردا چھنتے دیکھی، زین العابدین نے حضرت سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، زین العابدین نے خیموں کو جلتے اور معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، زین العابدین نے کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے بھائیوں اور اصحاب کی لاشوں کو برہنا اور گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوتے دیکھا، زین العابدین نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا اور شمر کے خنجر کو دیکھا۔ اب اگر وہ 100 سال خون کے آنسو روتے رہے تو تمہیں کیوں تعجب؟